اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ 108 نمبر کی صورت شریفہ سورۃ الکوثر، جو صرف 3 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ شروع اللہ کے نام سے، یہ سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوثر عطا فرمائی، پھر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن وہی بے نام و نشان ہے۔ اس سورۃ الکوثر میں اس کا مصحف مبارک میں نمبر تو سیریل کے ساتھ پہ 108 ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 15واں ہے۔ اس کا معنی یہ کہ بالکل ابتدائی دور میں یہ صورت شریفہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ بہت تشریح طلب ہیں، جیسے اس میں ایک لفظ کوثر ہے اور دوسرا لفظ ونحر ہے، نحر سے بنا ہے قربانی کے معنی میں، اور تیسرا لفظ جو ہے وہ ابتر ہے۔ تو آج کا درس جو ہوگا وہ تھوڑا سا، چونکہ الفاظ کچھ زیادہ تشریح طلب ہیں، اس لیے اس کے اعتبار سے عام طرز پہ جو درس ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہوگا۔ سورتوں کے شان نزول، یہ سورت کن حالات میں نازل فرمائی گئی؟ کبھی کبھی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مخالفین کی طرف سے کچھ سوالات آئے اور ان سوالوں کے جواب میں وہ صورت شریفہ نازل فرمائی گئی۔ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہدایت کی نشانی ہے، ہدایت کی بنیاد ہے، لیکن ایسی صورتیں اور ایسی آیتیں جو ہیں، اگر ان کے وہ حالات قاری کے سامنے آ جائیں، پڑھنے والے کے سامنے آ جائیں، جن حالات میں ان صورتوں کو اور ان آیتوں کو نازل کیا گیا ہے، تو اس کے معنی اور مطالب کے سمجھنے میں بہت زیادہ سہولت ہو جاتی ہے۔ ورنہ کسی کو اس کا شان نزول معلوم ہونا ضروری ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسا ہے کہ قرآن جو ہے وہ شان نزول کا محتاج نہیں ہے، یہ زیادہ کی بات ہو گئی۔ شان نزول جو ہے وہ کسی بھی مضمون کو واضح کرنے کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ورنہ ہمارے اسلاف نے، وہ اہل اللہ جن کو اللہ نے صرف اپنے دین کی خدمت کے لیے ہی پیدا کیا تھا، تو انہوں نے جو شان نزول پر اتنی محنتیں کی ہیں، کیا وہ کوئی معنی نہیں رکھتی؟ تو اس صورت شریفہ کے شان نزول کو سمجھنے کے پہلے سب سے پہلے لفظ ابتر کو سمجھ لیجیے، جو بالکل آخری لفظ ہے صورت کا۔ ابتر ان کے ہاں اس کو کہا جاتا تھا جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو۔ کوئی ایسا شخص ہے جس کی بیٹیاں ہیں، یا کوئی ایسا شخص ہے جس کے بیٹے تو پیدا ہوئے لیکن وفات پا گئے۔ ان کے نزدیک اس کی وجہ یہ تھی کہ نسل جو چلتی ہے انسان کی وہ بیٹوں سے چلتی ہے، اور اگر کوئی شخص بیٹوں سے محروم ہو جائے تو وہ ان کے نزدیک مقطوع النسل، یعنی جس کی نسل جو ہے وہ قطع ہو گئی، کٹ گئی، بس اب اس کے بعد اس کی نسل آگے چلنے ہی والی نہیں۔ وہ بیٹیوں کی جو خاندانیں چلتی ہیں اس کو وہ لوگ نسل میں نہیں گنتے تھے۔ تو ابتر کا ایک معنی جو ہے
ان کے نزدیک وہ جس کی نسل کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے، نسل آگے نہ چلے۔ دوسرا ابتر کا معنی یہ کہ جو پورے سماج سے کسی وجہ سے کٹ کے رہ جائے، پورا سماج جو ہے اس سے کوئی تعلق نہ رکھے، ایک ابتر کے یہ معنی۔ اب اس ابتر کے معنی کو، پہلے والے معنی کو ذہن میں رکھیے، مقطوع نسل، جس کے کوئی بیٹا نہ ہو اور اس کی نسل آگے نہیں چلے گی، بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے ان کے نزدیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کے بارے میں بھی ہم کو کچھ معلوم ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں کتنی ہیں اور ان کی تاریخ کیا ہے؟ نبی، جس نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس نبی کے متعلق بنیادی جو سوالات ہوتے ہیں اس کے معاملے میں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ نہ معلوم ہو تو اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی نسلوں کو بھی بتانا چاہیے کہ ہم جس نبی پر ایمان رکھتے ہیں اس نبی کے خاندانی حالات یہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اور ان کا نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کے بعد اللہ نے ایک صاحبزادی عطا فرمائی جن کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت زینب کے بعد پھر ایک بیٹا اللہ نے عطا فرمایا، ان کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 3 اولادیں ہو گئی۔ ان کے بعد 3 بیٹیاں ہیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ پھر سے یاد رہے، سب سے پہلے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد پھر صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد 3 بیٹیاں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ 6 اولادیں۔ یہ سب اولادیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وہ بیٹے تو 3 تھے آپ کے، تیسرا بیٹا کہاں ہے؟ تو تیسرے بیٹے جو ہیں یہ مدینہ طیبہ میں ان کی ولادت ہوئی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے، اور ان کا نام ابراہیم ہے۔ تو اس طرح 4 بیٹیاں 3 بیٹے، لیکن ہر دور میں کچھ شرارتی فتنہ پرداز عناصر رہتے ہی ہیں۔ بعض لوگ دنیا کے معاملے میں فتنے کرتے ہیں، بعض لوگ دین کے معاملے میں بھی فتنے کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ فتین کون ہو سکتا ہے؟ جو نبوت کا دعویٰ کرے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہرحال نبوت کے دعویٰ کرنے والے پیدا ہوئے۔ اچھا، جتنے دعویٰ کرنے والے پیدا ہوئے، ان سب کے متعلق احادیث مبارکہ میں پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ یہ خیال رہے کہ میرے بعد اتنے کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اسی طرح سے ایک طبقہ ایسا جو خود کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کو صحابہ سے اللہ واسطے کا بیر ہے، انہوں نے اس تاریخ میں اس طرح گڈمٹ کرنے کی کوشش کی۔ صرف ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ان کی ذات عالی کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ امت کا بڑا طبقہ جو ہے وہ یہ جانتا ہی نہیں کہ رسول اللہ کی 4 صاحبزادیاں، اور پھر اس کے پیچھے ان کی جو شرارتی عناصر تھے وہ سب آپ کو معلوم ہے، ہمیں وہ سب بحث میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ لیکن آپ انداز لگائیے کہ تاریخ کے ساتھ ایسا کھلواڑ کرنا، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ 4 بیٹیاں ہیں، لیکن 4 میں سے صرف ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک ہی بیٹی اللہ کے رسول کو عطا فرمائی اللہ نے۔ اب ان 6 اولادوں میں سے حضرت قاسم جو سب سے بڑے صاحبزادے ہیں،
وفات بچپن میں ہی ان کی ہو گئی، بچپن میں۔ دیکھو، اولاد کی وفات اور بچپن میں ہو، لڑکپن میں ہو، جوانی میں ہو، اولاد ہوتی ہے۔ میں اور آپ سب صاحب اولاد ہیں۔ اولاد کے تعلق سے یہ اللہ کی عطا ہے، یہ دل میں جو محبت اور مودت رکھا ہے اس نے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ کسی کی اولاد کی وفات ہو، ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جب بچے کی وفات ہو، جب بچہ کہا جائے تو اس سے مراد بچہ اور بچی دو، ابھی میں نے پچھلے درس میں بات عرض کیا تھا کہ بچہ کہا جائے تو بچہ بچی دونوں ہوں گے۔ بچپن میں وفات ہوئی، ظاہر ہے کہ جب بچے کی وفات ہوگی تو ماں باپ تو وہاں کھڑے رہیں گے نا، موجود ہوں گے۔ اسی روح کو لے کر فرشتے بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ عالم الغیب والشہادہ، ساری کائنات جس کے سامنے رب تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اس کے بعد بھی اس انسان کے جس کے بچے کی وفات ہوئی ہے اس کا نام لے کر پوچھتے ہیں، تو نے میرے فلاں بندے کے دل کے چمن کے پھول کو توڑ لیا۔ اس وقت میرے بندے نے کیا کیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگارا، جب ہم نے اس کے بچے کی روح کو قبض کیا تو اس پر بھی تیرے بندے نے تیری حمد اور تیری تعریف ہی بیان کی۔ ارشاد فرماتے ہیں رب کائنات، فرشتوں، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل کی تعمیر کر دو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو، اور میرا بندہ جب دنیا سے آئے تو اس کو اس محل میں داخل کر دیا جائے۔ یہ رب کائنات، وہ ہمارے احساسات سے زیادہ، ان سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے بچپن میں حضرت قاسم کی وفات ہوئی، اور پھر اس کے چند برسوں بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کی بھی وفات ہوئی بچپن میں۔ اولادوں کی وفات پر آپ بہت روئے، آپ بہت روئے۔ میرے بھائیو، یہ دین فطرت ہے۔ جدائی، رشتہ داروں کی جدائی غم نہ پہنچائے گی انسان کے دل کو، فطری بات ہے۔ تو اس جدائی کے غم پر آنسو بہانا، دل کا غم سے بھر جانا، یہ سب چیزیں فطری ہیں۔ اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں اجر اور ثواب کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جو چیز منع ہے شریعت مطہرہ میں وہ یہ کہ کسی ایسے حالات کے پیش آنے پر زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلنے پائے جو اللہ کے فیصلے پر احتجاج کی حیثیت رکھتا ہو، یا اللہ کے فیصلے پر کسی بھی طرح سے الزام لگانے کا کوئی لفظ ہو، اس کا زبان سے نکالنا منع ہے۔ بالوں کا پھیلا لینا، بکھیر لینا، سینے کو پیٹنا، کپڑے کو پھاڑ ڈالنا، یہ جاہلانہ عمل منع ہے۔ ورنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کے صاحبزادے کی وفات کے قریب کے وقت میں آپ کو دیکھا، اس بچے کو آپ کی گود میں رکھ دیا گیا اور آپ اس کو دیکھ کر بے اختیار رونے لگے۔ روتے روتے آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس وقت تو نہیں، بعد میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صاحبزادے کی وفات کے وقت میں نے آپ کو اتنا غمگین دیکھا، اتنا غمگین دیکھا۔ آپ نے فرمایا، عبد الرحمن، اللہ نے غم کو الفاظ میں ظاہر کرنے سے منع کیا ہے، ورنہ دل جو ہے وہ غم سے بھر آئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اس پر شریعت مطہرہ نے کوئی بندش نہیں لگائی ہے۔ تو
اب جب دونوں بیٹے جو تھے ایک کے بعد دیگرے وفات پا گئے تو وہ معاشرہ کتنا سنگ دل ہوگا آپ انداز کریں۔ ہمارے بھی کسی سے اختلافات ہو سکتے ہیں، دو رائے ہو سکتی ہے، بعضوں سے جھگڑا، بہت کچھ ہو سکتا ہے، ہم لوگ تو مانے کہاں تک چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کسی کے گھر میں معصوم بچے کی وفات ہو جائے اس وقت آدمی ساری دشمنی بھول جاتا ہے، اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن نہ جانے یہ مکے والے، یہ عاص بن وائل، یہ ابو لہب، یہ ابو جہل، خدا جانے کون سا ان کے دل کی جگہ پر پتھر لگا ہوا تھا کہ جب آپ کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کی وفات ہوئی، رات میں وفات ہوئی، صبح صبح ابو لہب جو آپ کا سگا چچا تھا، سگا چچا، مکان کی دیواریں ملی ہوئی تھیں، کامن وال تھی، آپ کا سگا چچا ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے اس بچے کا، حضرت عبداللہ کا تو یہ دادا ہوتا تھا نا، لیکن صبح پاؤ پھٹتے ہی دوڑا دوڑا قریش کے سرداروں کے پاس گیا اور کہنا تمہیں خوشخبری ہو، رسول اللہ کے بیٹے کی وفات پر وہ ظالم، وہ جاہل کہتا ہے تمہیں خوشخبری ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا بھی وفات پا گیا، اب تو یہ ابتر ہو گئے، اب تو ان کا سلسلہ نسل ٹوٹ گیا۔ اس لیے میں نے لفظ ابتر کے معنی آپ کو سب سے پہلے بیان کیا۔ ایک یہ واقعہ ہوا۔ میرے بھائیو، تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات، سورۃ شریفہ میں جو مضامین ہیں انشاءاللہ وہ سامنے آئیں گے اللہ نے چاہا تو، اللہ کی توفیق سے۔ تیسرے صاحبزادے کی وفات جو مدینے میں ہوئی، یہ وہی صاحبزادے حضرت ابراہیم ہیں جن کی وفات کے موقع پر سورج گرہن لگ گیا تھا۔ روایتوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، وہ ساری روایتیں ذہن میں یاد کیجیے۔ وہ سورج گرہن لگا، بعض صحابہ کے زبان سے یہ بات نکل گئی کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر اتنا بڑا غم پڑا ہے، اولاد کی وفات ہوئی ہے، تو آپ کی وفات میں دیکھو سورج بھی شریک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بات پہنچی، آپ نے خطبے کا اہتمام فرمایا اور فرمایا سنو، یہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اور زمین پر ہونے والے کسی واقعے کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وضاحت فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں، یہ میرے بیٹے کے غم میں گرہن نہیں لگا ہے، گرہن ہوتا ہے، اور وہ صلاۃ الخسوف اور صلاۃ الکسوف جو ہوتا ہے وہ تو اس کے احکام موجود۔ ان کی جب وفات ہوئی، میں نے جیسا عرض کیا کہ یہ پیدا ہوئے تھے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے۔ ان کی وفات پر ایک روایت آئی ہے اور بڑی انوکھی روایت ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ یہ معاملہ آپ کے صاحبزادوں کا تھا، اس لیے وہ روایت بھی سنا دیتا ہوں۔ بیٹے کی وفات ہوئی تو باپ تو غمزدہ ہوتے ہیں، لیکن مائیں جو ہوتی ہیں ان پر اس کا اثر بہت زیادہ پڑتا ہے، اس لیے کہ ان کی گود سونی ہو جاتی ہے۔ باپ کتنی دیر تک بچوں کو سنبھالتا ہے؟ کوئی باپ ہو، بہرحال وہاں پر آپ کی اتنی مصروفیات، لیکن بہرحال ذات انور جو ہے وہ رؤوف الرحیم ہے، آپ کے قلب پر کیا گزری ہوگی، لیکن بہرحال حضرت ماریہ قبطیہ جو ہیں وہ ان کے دل سے وہ غم بھلائے جا ہی نہیں رہا تھا۔ مسلسل مغموم، ایک دم چہرے پر، پورے چہرے پر انتہائی غم کے آثار کئی دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محسوس فرما رہے تھے۔ لیکن دیکھو میرے بھائیوں، لوگوں کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے پیدا فرمایا تھا، وہ چاہے حضرات ازواج مطہرات ہوں یا صحابہ کرام ہوں، جو بھی ہوں، ان کی عظمت اور ان کی شان دیکھو۔ 2-3 دن ہی گزرا تھا، ان کا غم ہی نہیں کم ہو رہا تھا۔ جبریل آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
اللہ نے ماریہ کو سلام کہا، ایک خاتون، اور رب العرش العظیم اس کو جبریل کے ذریعے سلام بھیجے۔ انداز فرمائیں کیا مقام اللہ نے ان کو دیا ہے، اور ان پر کوئی اپنی زبان چلائے نہ بدتمیز، اور کتنا جاہل ہوگا وہ۔ جبریل آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماریہ کو اللہ نے سلام فرمایا ہے، اور رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری بندی کو اس کے بیٹے کے رخصت ہونے پر اتنا زیادہ غم ہے، اگر وہ چاہے تو آپ اس سے پوچھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میری بندی وہ چاہے تو میں اس کے بیٹے کو جنت کی فضاؤں میں، حوروں کی نگرانی میں، جنت کے جھولے پہ جھولتا ہوا اس کو دنیا میں دکھا دوں، تاکہ اس کو دل کو تسکین آ جائے۔ لیکن سلام ہو ماریہ قبطیہ پر، ان کا جواب جو ہے وہ سننے لائق ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مژدہ ان کو سنایا، ماریہ جبریل آئے ہیں اور رب کائنات کا تم کو سلام پہنچا رہے ہیں، اور تمہارے لیے رب کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنے بچے کو جھولتے ہوئے حوروں کی نگرانی میں جنت میں دیکھ لو۔ حضرت ماریہ قبطیہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ نے فرما دیا، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھ لیا، اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہوں گا تو گویا آپ کی بات پر شک وہ محسوس ہوگا، اس لیے میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہتی، آپ نے جو فرما دیا میں اس پر ایمان رکھتی ہوں۔ ایسا ایمان تھا وہ لوگوں کا۔ بہرحال بات آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولادوں کی، وہ تذکرہ میں نے قدر تفصیل سے کیا کہ اس مضمون کے معاملے میں ہم زیادہ چپ ہی رہتے ہیں۔ تو یہ یاد رہے کہ یہ تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم جو ہیں، یہ واقعہ مدینے کا ہے۔ دونوں بیٹوں کی وفات پر اہل مکہ نے خوشیاں منائی تھیں۔ کیسے کیا ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے؟ آپ کے دونوں بیٹوں کی وفات پر اہل مکہ نے خوشیاں منائی تھیں، اور عاص بن وائل کا تو یہ کہنا تھا کہ اب فکر چھوڑ دو، ان کا پیچھا بھی چھوڑ دو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اب کیا رہ گیا ہے؟ ان کا کوئی بیٹا تو رہ ہی نہیں گیا، کچھ دن کے بعد یہ بھی وفات پا جائیں گے، معاذ اللہ ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اب تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ابتر کا ترجمہ۔ اب سورۃ شریفہ شروع ہوتی ہے، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو عطا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الکوثر۔ اس الکوثر کے دو معنی ہیں۔ یہ کوثر لفظ جو ہے کثرت لفظ ہوتا ہے نا، کثرت بھی عربی کا لفظ ہے، یہ کثرت کا بھی مبالغے کا صیغہ کوثر ہے، یعنی کثرت کا مطلب تو خود ہی ہوتا ہے بہت زیادہ، اب اس کا مبالغے کا صیغہ کہ بہت بہت بہت، اتنا جس کا کوئی آدمی احصار نہ کر سکے۔ لیکن اس میں کیا کس کثرت سے؟ اس لیے اس کا ترجمہ بعضوں نے کیا، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ الکوثر کا ایک ترجمہ علماء نے کیا کیا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، جتنے خیر، جتنی بھلائیاں ہم نے پیدا کی ہیں، ان ساری بھلائیوں کا وافر حصہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا فرمایا۔ ایک ترجمہ یہ۔ دوسرا ترجمہ، کوثر جو ہے یہ ایک نہر کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رب کائنات نے سفر معراج پر ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی تو جنت میں جبریل کے ساتھ آپ جب جنت میں تشریف لے گئے تو جبریل وہاں آپ نے ایک نہر دیکھی۔ یہ روایتیں جو ہیں نہر کوثر اور حوض کوثر کی تقریباً 50 راویوں سے یہ نقل کی گئی ہیں۔ بخاری شریف، مسلم،
ترمذی، سنن داؤد، ابو داؤد، سنن نسائی، ان سب میں یہ روایتیں آپ کو ملیں گی جو نہر کوثر اور حوض کوثر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہر دیکھا جس کے نہر کے اندر جو نہر کا نچلا حصہ ہوتا ہے اگر وہ دکھائی دے رہا ہو تو وہاں پر بجائے کنکر اور پتھروں کے موتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اس نہر کے کنارے سونے کے تھے اور اس کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو یہ نہر کوثر جو ہے یہ جنت کی ایک نہر ہے، اور پھر اسی نہر کوثر سے وہ احادیث مبارکہ جو حوض کوثر کے بارے میں، حوض لفظ جو ہے یہ خود عربی کا لفظ ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ ہم لوگ بعض الفاظ اردو میں آ کے ایسا لگتا ہے اردو کے وہ عین عربی کا لفظ ہے۔ حدیث شریف میں حوضی کا لفظ ملتا ہے، اس حوض کوثر کے بارے میں، میرا حوض۔ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا میرے حوض پر میں سب سے پہلے پہنچوں گا، اور پھر میرے حوض کی لمبائی اور چوڑائی آپ نے بیان فرمائی۔ مختلف مقامات کے نام ہیں بلاد عرب کے، فلاں سے فلاں تک جو ہے اس کا لمبائی ہوگی اور فلاں سے فلاں تک اس کی چوڑائی ہوگی۔ فرمایا اس پر جو پیالے رکھے ہوں گے ان کی تعداد ایسی ہوگی جیسے آسمان کے ستارے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے حوض سے جو ایک مرتبہ سیراب ہو جائے گا، ایک مرتبہ پی لے گا، پورے حشر و حساب کے ختم ہونے تک اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن بخاری اور مسلم کی روایت میں ایک اور جملہ ہے بہت خطرناک۔ فرمایا کچھ لوگ میرے حوض پر میرے طرف بڑھیں گے تاکہ وہ پانی حاصل کریں میرے ہاتھوں سے، کہ فرشتے حائل ہو جائیں گے۔ میں عرض کروں گا پروردگارا یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں۔ ارشاد باری ہوگا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کی شکل کو بدل دیا تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ فرمائیں گے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، بھاگو یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، جس نے میرے دین کے ساتھ مذاق کیا نکل جاؤ یہاں سے۔ میرے بھائیو، ساقی کوثر جس کو حوض کوثر سے بھگا دیں اس کے لیے کیا راستہ باقی رہے گا حشر کے میدان میں؟ وہ لوگ جو دین میں نئی باتیں پیدا کرنا اور پھر ان بدعات و خرافات کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، وہ اپنے اس حشر کے بارے میں ذرا غور کریں کہ اس دن ان کا کیا ہوگا، جس دن ساقی کوثر فرما دیں گے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ تو یہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، خیر کثیر عطا فرمایا۔ یہ کوثر چونکہ بعد میں مضمون ابتر پہ ختم ہو رہا ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جس کا کوئی جاننے والا نہ ہو، تو علماء فرماتے ہیں اس کوثر میں، خیر کثیر میں، نہر کوثر بھی داخل ہے، حوض کوثر بھی داخل ہے۔ اور جو ظالم یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کے بیٹوں کی وفات کی وجہ سے آپ کا سلسلہ نسل منقطع ہو گیا، ان کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے یہ پیش خبری موجود ہے کہ بے نام و نشان تو تم کو میں کرنے والا ہوں،
میرے نبی کی نسلوں کو میں ان کی بیٹی کی نسل سے باقی رکھوں گا، اور ان کی اصلی نسل جو ان کی بیٹی سے ہوگی اس کے ماں سوا ان کی روحانی اولادیں، ہر امتی جو ہوتا ہے وہ اپنے نبی کی روحانی اولاد ہوتا ہے، تو ان کی روحانی اولاد، ان کا تو وہ سلسلہ ہوگا کہ جس کو دیکھنا ہوگا تو تجھ کو حوض کوثر پہ آ کے دیکھنا ہوگا کہ جس کو تو نے ابتر کہا تھا، میں نے اس کو کتنا کثیر العیال بنایا ہے، اس کی کتنی لمبی چوڑی امت بنائی ہے کہ سارے انبیاء کی امتیں جو ہوں گی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھیں گی، اتنی کثیر ان کی روحانی اولاد میں نے پیدا کیا ہے جس کو حوض کوثر پہ جمع کروں۔ ایک معنی۔ اور پھر اسی خیر کثیر میں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقام جلیلہ جو آپ کو سردار الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، اور اس کے بعد آپ کے قلب انور پر نازل ہونے والا یہ قرآن اسی خیر کثیر میں شامل ہے۔ آپ کو دیا جانے والا دین، آپ کو عطا فرمائی جانے والی حکمت، اور پھر آپ کے لیے رب کائنات کا وہ وعدہ، بل الآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہر آنے والا وقت جو ہوگا وہ گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا، یا یہ کہ آپ کی آخرت جو ہوگی وہ آپ کی دنیا سے کہیں بہتر ہوگی۔ آپ کو وہ مقام جس کے لیے فرمایا رب کائنات نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلندی عطا فرما دی، ساری کائنات میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک جو گونج رہا ہے وہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی جو پیشن گوئی ہے اس کو پورا کیا جانا ہے رب کائنات کی طرف سے۔ وہ سارے خیر جس کے مجموعے کا نام اسلام ہے، وہ سارے خیر اس کوثر میں داخل ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کثیر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ دونوں تشریح آپ کے خادم نے کر دیا، دونوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پھر آپ نماز ادا کیجیے اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی پیش کیجیے۔ نماز عبادات میں یہ عبادات کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ نماز ہے، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ، تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے حرام کرنے والے۔ تکبیر تحریمہ کی برکت سے آدمی اس دنیا میں کھڑا ہونے کے بعد، اس زمین پر کھڑا ہونے کے بعد بھی اس پوری کائنات سے منقطع ہو جاتا ہے، اور اس کا تعلق اس کے رب کی ذات سے جڑ جاتا ہے۔ تحریمہ کہتے ہیں اس کو، ہے نا۔ حالت نماز میں کھانا، پینا، بولنا، چلنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر جیسا فریضہ کچھ کیا جا سکتا ہے کیا؟ سب منقطع، بس بندہ ہے اور اس کا خدا ہے۔ کیا بات کہی اقبال نے، وہ اقبالی کو حق تھا کہ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اخو بندہ نواز میں۔ ساری کائنات سے کٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، اس کو نماز کہا جاتا ہے۔ اور یہ نماز رب کائنات اور بندے کے درمیان کے سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اب یہ نمازی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنے اوپر نماز کی کیسی کیفیت طاری کرتا ہے، اس کے لیے کیا کوششیں اس نے کی ہیں، اس اعتبار سے نماز ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ نمازیں کہ ان کو اگر کوئی تیر لگ گیا اور جا کے جسم میں پیوست ہو گیا، اب کوئی اس کو نکالنے کی کوشش کرے تو چیخ پڑتے ہیں، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، رہنے تو تیر کو اسی میں۔
اور اگر نکالنا ہی ہے تو ایسا کرنا جب میں نماز کی نیت باندھوں گا اس وقت میرے تیر کو نکال لینا۔ کیسا تعلق باللہ ہوتا ہوگا میرے محترم، سوچ سکتے ہیں میں اور آپ؟ سوچ سکتے ہیں کہ جس تیر کو کوئی ہاتھ لگائے تو وہ چیخ پڑتے ہیں، اتنے اندر تک وہ پیوست ہوا ہے، اور پھر اسی تیر کو انہی کی صحابی کے جسم سے نکالا جاتا ہے حالت نماز میں، تو ان کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ آپ انداز کیجئے یہ فصل رب کا کیا ہوگا۔ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، گویا اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اس طرح ارپت کر دیجئے، اس طرح اپنے وجود کو اس کے سامنے کھو دیجئے اس کی ذات عالی میں، کہ پھر دنیا سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی نماز ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ادا کی ہے، اور اسی نماز کے پرتوں کے لیے ہم اور آپ دعا کریں۔ ہماری نماز جو ہے وہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر نفس کو اپنے آپ پر بصیرت حاصل ہے، کچھ نہیں بولنا ہے اس پر۔ جیسی میری نماز ہے اور جیسی آپ کی نماز ہے، ہم اور آپ سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہماری نمازوں کی جو کیفیت ہے، اللہ کے لیے اللہ سے ایک دعا کریں، اور وہ دعا یہ ہو، اللہ ہمیں عبادات کی حلاوت عطا فرمائے۔ حلاوت کس کو بولتے ہیں؟ لذت، میٹھا پن۔ دیکھو یہ جو نئی نسل، اور نئی نسل کیا پرانی نسل کیا، آج کی جو انسانیت یہ موبائل کے فتنے میں جو غرق ہے نا، اس کی وجہ ہے کہ اس میں اس کو ایک لذت ملتی ہے۔ ارے کیا ماں، کیا باپ، اور کیا تعلقات، کیا نفع اور کیا نقصان، کیا نیند، کیا نماز، کیا تلاوت، کیا روزہ، بس موبائل اور موبائل اور موبائل، اس لیے کہ اس کو اس میں لذت ملتی ہے۔ شیطان نے اس میں ایسی لذت ڈال دیا ہے کہ یہ اس لذت سے اپنے آپ کو درکنار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، ٹھیک اسی طرح آج ہی ہمارے ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی، ہمارے ساتھی درس میں بیٹھے ہوں گے، جو ہم لوگ سنتے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنے برس تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ہم کو تو عشاء سے فجر تک جاگنا بھی پڑے تو ہمارا کھان پان، ہماری چائے اور ہماری کافی اور ہمارے یہ شوق جو ہے وہ اتنے ہے کہ 6 مرتبہ باتھ روم جانا پڑے۔ لیکن اصل چیز ہے کسی چیز میں کسی چیز کی لذت اگر آدمی کو مل جائے پھر اس لذت کو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف کو اللہ عز و جل نے ان عبادات کی لذت عطا فرما دی تھی، وہ لذت آشنا تھے، اس لیے جب وہ رات میں کھڑے ہوتے تھے نیت باندھ کر تو ان کو اس کا پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ ارے فجر کا وقت ہو گیا، اذان ہونے لگی، ان کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں، اپنی دعاؤں میں ایک دعا کا اضافہ کر لیجئے، اللہ ہمیں عبادات کی لذت عطا فرما۔ حلاوت لفظ آپ بھول جائیں گے، ہمیں عبادات کی لذت۔ نماز میں اگر مجھے لذت آنے لگے پھر میری نمازیں طویل ہو جائیں گی، پھر مجھے مسجد سے نکلنے کا دل نہیں ہوگا، پھر غیر ضروری محفلوں اور مجلسوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں رہے گا۔ مجھے نماز کی لذت کھینچے گی کہ وقت مجھے میسر ہے، 2 رکعت نفل کی نیت کر لے، پھر تو اپنے رب کی اسی عبادت میں لگ جائے جس میں تجھ کو بہت مزہ آتا ہے۔ تلاوت قرآن، تلاوت قرآن کی حلاوت، تلاوت قرآن جس کا ایک پارے کی تلاوت ہم پر بہت بھاری ہے، روزانہ میں ایک پارے کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ کتنے اکاؤنٹس دیکھتے ہو، کتنے دھندے، کتنی ساری مصروفیات پال رکھی ہیں، 15 سے 20 منٹ ایک پارے کی تلاوت کے لیے وقت نکال نہیں سکتے۔ جس دن اس کی لذت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا پھر قرآن کو رکھنے کا جی نہ ہوگا۔ پروردگارا تھوڑا سا اور میں ذرا 4 آیتیں اور پڑھ لوں، ذرا اس صورت کو پوری کر لوں، ذرا اس پارے کو پورا کر لوں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں حلاوت عطا فرما دے، لذت عطا فرما۔ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ یہاں قربانی کے لیے نحر کا لفظ، قربانی کے لیے ایک اور لفظ ہوتا ہے نسک۔
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نسک بھی قربانی کو کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ لفظ بنا، اور اصل نحر جو ہے نا مخصوص طور پر ایک قربانی ہے اونٹ کی، اونٹ کی قربانی کے لیے نحر کا لفظ استعمال، لیکن پھر عام دوسری قربانیاں جو، اس لیے کہ نحر کا مطلب خون بہانا، یہ جس طرح ہم دوسرے جانوروں کی اس ملک میں قربانی کی جاتی ہے، ان کو لٹا کر ان کے حلقوم پر جو چھری پھیری جاتی ہے، یہ انہی جانوروں کا کرتا ہے۔ اونٹ اتنا اونچا لمبا چوڑا جانور، اس کو اگر اپن جا کے بولے تو لیٹ جا تو اپنے کو لٹا دے گا نا، وہ لیٹے گا کیا؟ تو اس کا جو طریقہ ہے کہ اس کا پیر باندھا جاتا ہے اور بسم اللہ کہہ کے اس کے حلقوم پر، وہ جو اس کی گردن بھی لمبی رہتی ہے نا، تو حلقوم پر نیزہ مارا جاتا ہے بسم اللہ کہہ کے۔ کافی خون جب اس میں سے بہہ جاتا ہے تو بدن کا خون کا حصہ نکل جاتا ہے، آدمی خود بخود نیچے، کوئی بھی جانور ہوگا نیچے ہو جائے گا، پھر وہ خود بخود زمین پر آتا ہے، پھر اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کرتے ہیں، تو اس کو نحر کرنا کہا جاتا ہے۔ تو مخصوص طور پر اونٹ کے لیے لفظ استعمال ہے، لیکن یہاں پر ہر سے مراد ہر قربانی۔ اور مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر نماز کے ساتھ نحر کا لفظ اس لیے بھی استعمال ہوا کہ مکی صورت ہے، مشرکین مکہ جو تھے ان کا مزاج یہ تھا، وہ مختلف جو ان کے نام نہاد بتوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا، ان کے نام پر وہ قربانیاں کرتے تھے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ نے یہاں ان کے اس عقیدے پر کہنا چاہیے کہ ضرب لگانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، اس لیے کہ نماز جو اشرف العبادات ہے، وہ عبادت تو ظاہر ہے کہ اس کے نیچے ساری کی ساری عبادت، اور قربانی، پھر قربانی ہر قسم کی قربانی، وہ جان کی قربانی ہو، وہ مال کی قربانی ہو، وہ صلاحیتوں کی قربانی ہو، وہ جذبات کی قربانی ہو، وہ اپنی سوچ کی قربانی ہو، اپنی خواہشات کی قربانی ہو۔ قربانیوں کی تو ایک لمبی لسٹ ہے۔ اسلام نام ہے اللہ کے نام پر قربانیاں دینے کا۔ اب ان قربانیوں میں جو بہت عام طور سے ظاہر قربانیاں ہیں وہ جانور کی قربانی۔ اب ایک اور نقطہ یاد رکھیے، فصل لربک وانحر، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ پہلے کیا عبادت آئی؟ نماز، پھر قربانی۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب عید الاضحیٰ کی قربانی واجب فرمائی اللہ عز و جل نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت شریفہ کی بنیاد پر فرمایا چونکہ پہلے نماز ہے اس لیے پہلے نماز عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی، پھر وانحر ہے اس لیے نماز کے بعد قربانی کی جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی نے قربانی نماز کے پہلے کر دی تھی، ان کو لگا نماز قربانی پہلے کر دیا، آپ نے ان کو فرمایا اپنی قربانی کو نماز کے بعد دوہرا لو۔ یعنی بعض جاہل یہاں ناگپور میں ایسے پیدا ہوئے، ارے یہ قربانی کیا ہے، یہ تو زبردستی کا پیسہ خرچہ ہوتا ہے، ایک ہی دن میں اتنا سارا گوشت کیا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت مبارکہ ہے جو عہد رسالت سے آج تک چلی آ رہی ہے، ان جاہلوں کے پیدا ہونے کے بعد بھی آ رہی تھی اور ان جاہلوں کے دنیا سے جانے کے بعد بھی قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو یہ جو قربانی میں آپ عام طور سے مسائل میں علماء ہمارے بیان فرماتے ہیں کہ کہیں پر بھی، جیسے شہر ہے، شہر میں جب قربانی کرنا ہے تو شہر میں کہیں پر بھی اگر ایک جگہ نماز عید ہو گئی ہے اس کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن نماز کا ہونا پہلے ضروری ہے، اس لیے کہ رب نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی ہے امت کی، اس کا آپ انداز دیکھیے کس رخ پہ سرکار نے ہماری تربیت فرمائی۔ اور اس کے بعد فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن وہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ ابتر کے معنی میں نے بالکل درس کے شروع میں عرض کیا، مقطوع نسل، بے نام و نشان، جس کا کوئی نام لیوا نہ ہو، جس کا کوئی نام لینے والا نہ ہو۔ اب رب کائنات نے جو بات فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، شان جو کہتے ہیں اس دشمن کو کہتے ہیں جو دل میں انتہائی بغض رکھتا ہے، انتہائی دشمنی رکھتا ہے، ہر طرح سے برا چاہنے والا۔ فرمایا آپ کا دشمن
وہی بے نام و نشان۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا، آپ کا دشمنی پر کٹا، دم کٹا، آپ کا دشمنی دم کٹا، یعنی اس کا ہی کوئی نہیں رہے گا اس کے آگے پیچھے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ وہ مردود، وہ چاہے عاص بن وائل ہو، چاہے ابو جہل ہو، یا ابو لہب ہو، یا کعب بن اشرف ہو۔ کعب بن اشرف ایک یہودی مدینہ کا تھا، وہ بھی ایک بار مکہ آیا تھا، اس کے سامنے بھی آپ کی جو فضائل بیان کیا تو اس مردود نے بھی یہی بات کہی تھی۔ یہ 4 نام جو عام طور سے مفسرین لکھوں وہ آپ کے سامنے میں نے لے لیا۔ دنیا میں کوئی شخص ڈھونڈنے سے بھی ایسا ملے گا جو کہے کہ اس کا نسلی تعلق ابو جہل سے، کوئی شخص ایسا ہوگا جو کہے کہ صاحب ہمارے آبا و اجداد ابو لہب کے خاندان سے میرا تعلق، کوئی ہے ایسا؟ کوئی بولنے والا ہے کہ میں عاص بن وائل کے خاندان، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ان کو صرف تاریخ اسلام میں ان کا نام اس لیے باقی ہے کہ امت کو ان کی اسلام دشمنی معلوم رہے، اور اس اسلام دشمنی کی وجہ سے اللہ نے جو ان کا حشر کیا وہ لوگوں کے سامنے رہے، تاکہ قیامت لوگ اس دین کی دشمنی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اس کے علاوہ ان کی نسلوں کو کس طرح اللہ نے بے نام و نشان کیا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک جو ہے، اصل نسل کے لوگ بھی آج ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اللہ کی زمین پر موجود ہیں، جن کو اللہ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد حضرات حسنین، ان حضرات کے ذریعے جو نسلیں چلیں آپ کی، وہ اولادیں آج بھی پائی جاتی ہیں، انشاءاللہ قیامت تک پائی جاتی ہیں۔ یہ ہے قرآن پاک میں۔ کبھی آپ اس نظریے سے بھی اس قرآن پاک کو دیکھو کہ اس میں مختلف پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ اب موقع نہیں ہے، درس کا بالکل آخری وقت آیا کہ اس میں مختلف پیشن گوئیاں رب تعالیٰ نے فرمائی، اور وہ پیشن گوئیاں لفظ بلفظ پوری ہونا ہے۔ اس لیے پیشن گوئی کس نے فرمائی ہے؟ وہ عالم الغیب والشہادہ، جو اس کائنات کا چلانے والا ہے، جو اس کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم ہے، جو اس کائنات پر اس کائنات کے ذرے ذرے پر جس کا حکم چلتا ہے، اس نے جو پیشن گوئی فرمائی ہوگی کہ اس کے بعد یہ ہوگا اور یہ ہوگا، وہ پیشن گوئیاں کیسے بغیر پورے ہوئے رہتے؟ تو اس قرآن میں یہ آیت شریفہ جو ہے، پہلی انا اعطیناک الکوثر، یہ بھی ایک پیشن گوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس لیے کہ اعطیناک کا میں کاف جو ہے واحد کے صیغے کے ساتھ، واحد کی ضمیر ہے، ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خیر کثیر عطا فرمایا۔ اس خیر کثیر کو بڑھتا ہوا دیکھو، اس خیر کثیر کا کوئی انداز کرنا چاہے انداز نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد ان شانیک هو الابتر، اور وہ آپ کا دشمن وہی بے نام و نشان ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ خیر کثیر کو دیکھو، اور آپ کے مخالفین کا بے نام و نشان ہونا دیکھو۔ اس سے آپ انداز فرما سکتے ہیں کہ قرآن کی پیش خبریاں جو ہیں وہ کیا حقیقت خوب جب دھار کی آتی ہیں تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، بس ابھی اسی پر انشاءاللہ اگلا درس جو ہوگا وہ سورہ کافرون پر ہوگا۔ ایک بات، ایک اعلان بہت غم کے ساتھ عرض کرنا ہے کہ ہمارے درس کے بہت ہی قدیمی ساتھی بھائی ماسٹر نسیم الحق صاحب آج وہ اپنی جگہ پر تشریف نہیں رکھتے، مجبوری ہے کہ ان کی اہلیہ محترمہ، یہ ہمارے ماسٹر نسیم الحق صاحب بجریہ والے برس کے وہ درس کے ساتھی، ہمارے حضرت سے بہت قریب تھے اور حضرت بھی بہت دعاؤں سے ان کو نوازا کرتے تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ کی کل وفات ہو گئی چند گھنٹوں کی عدالت میں۔ بہت ہی نیک صالح خاتون تھی، بہت ہی نمازی، اور یعنی اتنی احکام شریعت کی ایسی پابند خاتون کی بہت کم ایسی خواتین ہوتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ 60-70 سال کا ساتھ چھوٹ گیا۔ یہ محترمہ جن کی وفات کل ہوئی، تو ان کی کچھ صاحبزادیاں جو ہیں ماسٹر صاحب کی، کویت سے آنے والی ہیں، بامبے سے آنے والی ہیں، گورکھپور سے آنے والی ہیں، وہ سب کی اس میں نماز جنازہ میں تاخیر کی گئی، اور نماز جنازہ آج ابھی عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد میں انشاءاللہ نماز جنازہ مرحومہ کی ادا کی جائے گی۔ میں
ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اور ماسٹر نسیم الحق صاحب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ان کی آل اولاد کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ کل میں جب ان کے یہاں گیا تو وہ بالکل یعنی بولنے میں بہت ہی بے تکلف ہیں وہ، مجھے بے تکلف بولنے والا اچھا لگتا ہے، وہ منہ میں کچھ رکھنا، زبان میں کچھ رکھنا، ادھر ایسا نہیں اچھا لگتا۔ کہنے لگے مولانا اتنا لمبا ساتھ تھا، ساتھ چھوٹ گیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ماں صاحب اب میرے سے عمر میں بڑے ہیں وہ، میں نے ان سے عرض کیا کہ کتنا ساتھ چھوٹ گیا؟ تھوڑا سا گیپ ہے، تھوڑا سا گیپ ہے۔ کتنا گیپ؟ ارے دنیا کب تک رہنے والی وہ اللہ جانے۔ کتنا گیپ؟ جب تک آپ اس دنیا میں ہیں، اس کے بعد تو وہ بھی برزخ میں، آپ بھی برزخ میں، اور اس کے بعد میں نے کہا انشاءاللہ جنت میں تو ملاقات اللہ کروائی دیں گے نا۔ تو کہاں بہت زیادہ دنوں کے لیے ساتھ چھوٹا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ارے وہ تو اتنی پرہیزگار تھی، وہ جنت میں چلی جائے گی، میرا جانا بڑا مشکل ہے۔ میں نے کہا اس کی برکت سے تم بھی جنت میں چلے جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے نا کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو، ان کے جوڑوں کو اللہ تعالیٰ وہاں قائم رکھیں گے۔ تو یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ رشتہ میاں بیوی کا اتنی اہمیت کا حامل ہے میرے بھائیوں، کہ ظاہر ہے کہ میاں اور بیوی کا ایک درجہ عمل میں ہو ہی نہیں سکتا۔ یا تو شوہر بہت زیادہ اعمال میں آگے ہوگا، یا کہیں بیوی بہت زیادہ اعمال میں زیادہ آگے ہوگی۔ شوہر اگر بہت زیادہ اعمال میں آگے ہے اور اس کو بلند درجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اس شوہر سے ملانے کی وجہ سے اس خاتون کو جو ہے اس کے درجات میں اللہ اپنے فضل و کرم سے بلندی عطا فرمائے کہ اس کے شوہر سے ملا دیں گے۔ لیکن اس کا الٹ بھی ہوگا، کہیں یہ کہ بالکل جو مرد جو ہے، شوہر جو ہے، وہ یہ ہے کہ مشرک نہیں ہونا چاہیے، مشرک پر جنت حرام ہے، یہ سمجھ لو۔ یہاں لوگوں کا مصافحہ کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ سب بیوقوف ہیں، شرک کرنے سے نکاح ٹوٹتا ہے۔ اگر وہ مشرک نہیں ہے، دونوں مومن ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ بہت نیک اور پارسا رہی ہو، اور خواتین کے لیے تقوی پرہیزگاری کو پالنا ہمارے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ بہت سارے ان کے احکام میں اللہ نے وہ آسانیاں عطا فرمائی ان کے لیے، وہ اعلیٰ مقام پہ چلی گئی، اور میاں جی جو ہیں وہ گرتے پڑتے لڑکھڑاتے پہنچ گئے جنت میں۔ تو اس خاتون کی برکت سے اس کو پروموشن دیا جائے گا اللہ کی رحمتوں کی برکتوں سے، اور اس کو اس کی بیوی سے ملا دیا جائے گا۔ یہ اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ کل وہ بات ہوئی، اور ہم سب کے کام کی بات ہے یہ کہ یہ رشتہ جو ہے وہ کتنا قابل احترام ہے، اور کتنا اس رشتے کو ملحوظ رکھنا ہے، اور کتنا اس کا خیال رکھنا ہے کہ میاں اور بیوی چونکہ یہ رشتہ نکاح اللہ عز و جل یہاں سے لے کر جنت تک قائم رکھنے والے ہیں، تو ایک دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ملا دیں گے، ہر چند کے دونوں ایک درجے کے نہیں ہوں گے۔ یہ برکت کس کی ہے؟ رشتہ ازدواج کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ہمارے آپ کو اور ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ایمان پر زندگی عطا فرمائے، اور ایمان پر ہم لوگوں کو موت عطا فرمائے۔ الہ العالمین اپنی محبت عطا فرما دے، اے اللہ اپنی چاہت عطا فرما دے، الہ العالمین اپنا عشق عطا فرما دے، اے اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔